لیاقتآباد والو، یہ سامنے بلڈنگ پر فلسطین کا پرچم لہرایا گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے فلسطین کا پرچم اس لیاقتآباد کے جلسے میں، یہ بلڈنگ پر اتنا بڑا فلسطین کا پرچم ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا کے لیے آخری نبی بن کر آئے، یاد رکھو ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، میرے رسول میرے حبیب نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، تو ہم نے اللہ کو دیکھے بغیر مان لیا۔ ہم نے جبرائیل کو قرآن لے کر اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ہم نے اس کو اللہ کی کتاب قرآن مان لی۔ انہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ اول بیت المقدس پہ آسمان کا سفر شروع کرنے سے پہلے، معراج پر جانے سے پہلے سارے عالم کے انبیاء کی امامت کی ہے، اور وہیں سے اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر روانہ ہوئے۔ اسی خاتم النبیین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کہنے پر رب کو دیکھے بغیر رب مانتے ہیں، جس قرآن کو دیکھے بغیر اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان کے کہنے پر آج انہی کی امت فلسطین میں بربریت کا شکار ہو رہی ہے، ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ معصوم بچوں کو 3000 سے زائد بچوں کو دنیا کی دہشت گرد طاقتوں نے بمباری کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے۔ ہم مسلم امہ ہیں، ہمارے جسم کے اس حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پورا پاکستان دکھی ہے، کراچی دکھی ہے، لیاقتآباد دکھی ہے، اور انہی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے، جن کی وجہ سے رب کو ہم نے جانا، جن کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو ہم نے پہچانا، وہی کہہ گئے کہ آنے والے زمانے میں بیت المقدس کو آزاد کرانے والے لوگ عرب کے مشرق سے آئیں گے، خراسان سے آئیں گے، جو بیت المقدس پر امت کا جھنڈا لہرائیں گے، لگائیں گے۔ اے لیاقتآباد والو، ہم ہی وہ مشرق ہیں، ہم عرب کا مشرق ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ اسی خطے کی طرف آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر گئے۔ آج ہم اپنی پانی کے مسئلے سے باہر نہیں آ پا رہے، اپنے گٹر لائنوں کے مسئلے سے باہر نہیں آ پا رہے، اپنی بچوں کی دواؤں کے مسئلے سے باہر نہیں آ پا رہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے مسئلوں سے باہر نہیں آ پا رہے، اپنے ایک FIR ہم بغیر رشوت دیے نہیں کٹوا پا رہے۔ اے میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ ظالم کا قصور نہیں ہے، یہ مظلوم کی خاموشی کا قصور ہے۔ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، جیتے جاگتے انسانوں والا، لیکن اپنے مسائل پر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آج آپ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر اس کھلے آسمان کے نیچے پچھلے 4 گھنٹوں سے آ کر بیٹھے ہو، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہم رب کو دکھا رہے ہیں کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، اس ظالم کے خلاف میری ماں بہنیں، بزرگ، نوجوان آج اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر ہم یہاں سارے مظلوم ایک جگہ ہے، ہم یہ رب کو دکھا رہے ہیں کہ مظلوم ایک جگہ ہے۔ اے میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اے میرے ساتھیوں، اس گراؤنڈ والے پنڈال سے کام نہیں چلے گا۔ ہم ہر علاقوں میں جا کر کہہ رہے ہیں کراچی کے 3 کروڑ لوگوں میں سے 1 کروڑ انسانوں کو باہر نکلنا پڑے گا۔ ارے دیکھو فلسطین کے بچوں کو، وہ ٹینکوں کے آگے پتھر لے کر کھڑے ہیں، آج تم پر کوئی ٹینک چلانے والا نہیں ہے۔ ہمارے پانی کا مسئلہ اگر کوئی حل نہیں کر رہا، ہمیں روڈ پر نکلنا چاہیے، ہمیں سیوریج نہیں دے رہا، ہمیں روڈ پر نکلنا چاہیے، ہمیں تعلیم نہیں دے رہا، ہمارا کوٹا سسٹم نہیں ختم کر رہا، ہمیں روڈ پر نکلنا چاہیے، امن کے ساتھ ایک بھی پتھر چلائے بغیر۔ دیکھتا ہوں کراچی کا انسان اگر یہ بات سمجھ جائے اور آ جائے روڈ پر، میں دیکھتا ہوں کون سی حکومت ہمارے بغیر چلتی ہے۔ نہیں چل سکے گی ہے لیاقتآباد والو، نہیں چل سکے گی ہمارے بغیر۔ آج ظالم جو کر رہا ہے وہ آسانی سے کر رہا ہے، ایسے یہ نہیں چلے گا۔